نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز و محتشم سامعین و ناظرین، ماہ ذی القعدہ کے خطبات جمعۃ المبارک کے سلسلہ میں آج ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. ہمارا سلسلہ وار جو مضمون چل رہا ہے اس کا تعلق حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے ساتھ ہے. آپ کی شخصیت کے بے شمار گوشے ہیں اور آج ہم جس گوشے کا تذکرہ کرنے لگے ہیں اس کا عنوان ہے نار نمرود اور امتحان عشق. اللہ رب العزت نے اپنے پاکیزہ کلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف گوشوں کا تذکرہ فرمایا. آپ کی ابتدا سے لے کے آپ کی کمال انتہا تک، آپ کے مقام رضا تک جتنے بھی منازل طے ہوئیں اللہ نے ان کا ذکر فرمایا. آج کی گفتگو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا وہ پہلو بیان کریں گے کہ جس میں آپ نے امتحان عشق میں نار نمرود میں آپ گئے اور قرآن مجید نے اس نار کا ذکر کیا، اس آگ کا ذکر کیا، اور پھر قیامت تک اس آگ کا ذکر ہوتا رہے گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. گویا اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں خطاب فرمایا، بات کی اس آگ کے ساتھ. اگر ہم قرآنی آیات کا مطالعہ کریں تو مختلف خطابات اللہ رب العزت کے موجود ہیں قرآن میں. اگر خطابات کو دیکھیں تو مخاطبین اور عناوین دونوں چیزیں بڑی قابل غور ہیں کہ خطاب اللہ کا ہے، مخاطب کون ہے. خطاب تو اللہ کا ہے، عنوان کیا ہے. بعض مقام پہ اللہ رب العزت نے انسانوں سے خطاب فرمایا اور انسانوں کے بھی پھر درجے بنائے قرآن مجید میں خطاب کے حوالے سے. اللہ رب العزت نے کہیں انسانوں سے عمومی انداز میں خطاب فرمایا، یا ایھا الناس، کہیں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اور پھر اللہ رب العزت نے بعض انسانوں کے ساتھ جب خطاب کیا تو ان کے ایمانی منصب کے ساتھ خطاب فرمایا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. 89 مقام پہ اللہ پاک نے اہل ایمان سے خطاب کیا. آگے پھر چلتے ہیں، اللہ رب العزت نے پھر اپنے محبوب پیغمبروں سے خطاب فرمایا اور خطاب میں ان کا تذکرہ کیا. کسی مقام پہ فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. کسی مقام پہ فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا. کسی مقام پہ یا موسیٰ فرمایا، کسی مقام پہ یا عیسیٰ فرمایا. وہ یا اللہ رب العزت نے نبیوں سے خطاب فرمایا اور پھر سب سے بڑھ کر جب نبیوں کے نبی کی باری آتی، امام الانبیاء کی باری آئی، تاجدار ختم النبوت کی باری آئی، نبیوں کے رہبر و رہنما کی باری آئی، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء کی باری آئی، تو اللہ رب العزت نے حضور کے منصب اور مقام کے ساتھ آپ کو خطاب کیا. یا ایھا النبی فرمایا، یا ایھا الرسول فرمایا، آقا علیہ السلام کی نسبتوں کے ساتھ خطاب فرمایا. یا ایھا المزمل فرمایا، یا ایھا المدثر فرمایا. وہ یا یہ تمام خطاب اللہ پاک
اپنے پیاروں سے کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں جب خطاب کیا تو خطاب کے ساتھ عنوان بھی بیان کیا۔ مثال کے طور پر جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے خطاب کیا تو سکونت جنت کا ساتھ عنوان بنایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اسی طرح حضرت زکریا کا خطاب فرمایا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ تو ساتھ ہی عنوان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی عنوان میں اپنی ذات کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، تو ساتھ ان کی رفعت اور ان کی بلندی کا ذکر کیا، ان کے آسمان پہ اٹھائے جانے کا ذکر کیا۔ گویا جہاں رب نے خطاب کیا وہاں اللہ نے عنوان بھی ساتھ ذکر فرمایا۔ ایمان والوں سے جب خطاب کیے تو مختلف عناوین تھے، کسی عنوان میں ادب رسول کو رکھا، کسی عنوان میں نماز کا ذکر کیا، کسی خطاب کے عنوان میں روزے کا ذکر کیا، کسی خطاب کے عنوان میں تقویٰ کا ذکر کیا، کسی خطاب کے عنوان میں سنگت و صحبت کا ذکر کیا۔ یہ تمام خطابات بھی قرآن میں موجود ہیں اور 7 عناوین بھی قرآن میں موجود ہیں۔ اسی طرح جب اللہ پاک نے خطاب فرمائے تو اللہ پاک نے بے جان اشیاء سے بھی خطاب فرمایا، اور خطاب کس طرح فرمایا؟ کہیں اس نے یا سما کہا، کہیں یا ارض فرمایا، زمین کو خطاب کیا، آسمان سے خطاب فرمایا، یا ارض ابلعی ماءکی، یا سماء اقلعی۔ اللہ پاک نے آسمان سے خطاب کیا، زمین سے خطاب کیا، اور پھر جب باری آئی آگ کی تو اللہ پاک نے آگ سے خطاب فرمایا، فرمایا یا نار خطاب فرمایا۔ آگے عنوان ذکر ہے، عنوان کیا ہے؟ کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، یعنی خطاب آگ سے ہے، عنوان عظمت پیغمبر ہے۔ خطاب آگ سے ہے، عنوان ناموس پیغمبر ہے۔ خطاب آگ سے ہے، عنوان آگ کے لیے فرمایا تو نے غلامی پیغمبر کا حق ادا کرنا ہے، عنوان میں وفائے پیغمبر کا ذکر ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے آگ سے خطاب کیا۔ اچھا، پھر کمال کی بات، 3 چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ ایک ہے اللہ کا آگ سے خطاب فرمانا، اور دوسرا ہے آگ کا سماعت کرنا، پھر تیسرا ہے آگ کا اطاعت کرنا۔ 3 پہلو، خطاب اللہ نے فرمایا، سماعت کون کر رہا ہے؟ آگ سن رہی ہے، آگ اس کا خطاب سن رہی ہے، اس کا کلام سن رہی ہے، پھر آگ اس کے حکم پہ عمل بھی کر رہی ہے، اس کی اطاعت بھی کر رہی ہے۔ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ پاک فرماتا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی بندی ہے، اللہ کے بندوں میں سے ہے۔ تو آگ بھی اللہ کی عبد ہے، آگ بھی اللہ کا حکم مانتی ہے، آگ بھی امر الہی کے تابع ہوتی ہے، آگ بھی منشا الہی کے تابع ہوتی ہے، اللہ کی مرضی کے تابع ہوتی ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ کا امر کن ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب بھی وہ کوئی ارادہ فرماتا ہے کسی چیز کے بارے میں تو اسے کون فرماتا ہے، فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو گویا آگ جو ہے یہاں سن بھی رہی ہے اور آگ اطاعت بھی کر رہی ہے۔ اس آگ نے اطاعت کی اللہ کی، فرما برداری کی اللہ کی، اللہ کی حکم کو تسلیم کیا، اللہ نے اسے تسلیم والا بنا دیا، اس کی سلامتی کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ یعنی آگ اطاعت کرے، آگ تسلیم کرے اس کے حکم کو، تو قیامت تک اس کا چرچا قرآن میں ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ آگ کیسے جلائی گئی، اس کا پس منظر کیا تھا، جلانے کی وجہ کیا تھی، کس نے جلائی؟ ایک تاریخ ہے، ایک دور تھا جب اس کائنات میں اللہ کا ایک بندہ نگر نگر گلی گلی میں اس کی توحید کا علم بلند کر رہا تھا، پرچم بلند کر رہا تھا تنے تنہا، اور دوسری طرف کل دنیا اس وقت کل جہان جو تھا، زمین، اہل زمین جو تھے، اس اللہ کے بندے کے دشمن بن چکے تھے، طاقتیں جو تھیں رکاوٹ بنتی تھی،
لیکن وہ استقامت کے پہاڑ بن کے اللہ کی توحید کا پرچار کر رہے تھے، صدائے حق بلند فرما رہے تھے، کلمہ حق بلند کر رہے تھے۔ عالم کفر جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف قدم قدم پہ سازشیں کر رہا تھا، حتیٰ کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہونے لگی، اس سے قبل نمرود کو بھی، جس طرح فرعون کو نجومیوں نے خبر دی تھی، نمرود کو بھی نجومیوں نے کہا تھا کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ آئے گا جو تیری اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دے گا اور غالب آ جائے گا پورے نظام پہ، پوری سلطنت پہ، اس کا روب ہوگا، اس کا جلال ہوگا، اس کا دبدبہ ہوگا۔ اس نے نمرود نے بچے قتل کروایا، اور ساتھ ایسی خواتین جو اس علامت کے ساتھ ہوتی، علامت حمل کے ساتھ ہوتی، تو وہ ایسی خواتین کو بھی مروا دیتا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو ظاہری علامت سے بھی جو وہ تھا وہاں پردہ ڈالا ہوا تھا تاکہ کسی کو یہ محسوس بھی نہ ہو۔ اور یہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ایک غار میں جاتی ہے، وہاں اپنے بچے کو جنم دیا۔ اللہ پاک نے وہاں پھر انتظام کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ گویا یہ بچپن سے معاملات تھا، قربانیوں کا سلسلہ تھا، ایک معاملہ تھا۔ کفر چاہتا تھا کہ یہ نور جو ہے بجھ جائے، اور میرے اللہ کا وعدہ تھا کہ یہ نور غالب ہو کے رہے گا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ وہ رکاوٹوں کی مختلف اقسام بن گئیں۔ ایک رکاوٹ وہ ہے جو خاندانی رکاوٹ ہوتی ہے، ایک رکاوٹ جو معاشرتی رکاوٹ، معاشی رکاوٹ، پھر سرکاری سطح پر رکاوٹ، قدم قدم پہ آپ کے راستے میں رکاوٹیں تھیں۔ خاندانی رکاوٹ کیا تھی کہ آپ کے گھر سے آپ کا چچا جس کا نام آزر تھا وہ آپ کا دشمن تھا، نظریے کا مخالف تھا، آپ کا نظریہ اور تھا، آزر کا نظریہ اور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پرست تھے، حق کے علمبردار تھے، اور وہ جو تھا وہ بت پرست تھا۔ آزر جو تھا بت تراش تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پیغام حق دیتے، یعنی گھر کی رکاوٹ جانتے بھی تھے کہ میرے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر سکتی، تو اللہ کا پیغمبر اپنے گھر سے سلسلہ شروع کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد معاشرتی رکاوٹ کہ نمرود جو تھا اس نے پورے معاشرے کو آپ کے خلاف کر دیا، پورا معاشرہ آپ کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ پورا معاشرہ جو تھا نمرود کے تسلط میں تھا، نمرود کے قبضے میں تھا، نمرود کا دبدبہ طاری تھا، اس لیے معاشرہ جو تھا نمرود کی سپورٹ کرتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے مخالف تھا۔ حتیٰ کہ پھر اگلی بات یعنی سوشل بائیکاٹ تو ہونا تھا، لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بات نہیں کرتے تھے، آپ کے قریب نہیں جاتے تھے، ڈر تھا نمرود کا، اس کا خوف غالب تھا، کہیں اس کے قریب جائیں گے تو ہم مارے جائیں گے۔ اسی طرح معاشی بائیکاٹ، اکنامیکل بائیکاٹ جو تھا وہ کر دیا گیا۔ آپ بیت المال میں اس نے کہا جی کہ کسی قسم کا گندم غلہ جو ہے ابراہیم کو نہ دیا جائے، اس پر دروازے بند کر دی جائیں، سوشل بائیکاٹ ہو جائے۔ اور تیسری بات پھر جب دیکھا کہ نہ یہ بندہ خاندانی رکاوٹ اس کو قبول کرتا ہے، نہ یہ بندہ معاشرتی رکاوٹ کے دبدبے میں آیا ہے، نہ معاشی رکاوٹ اس کو متاثر کر سکی ہے، پھر انہوں نے آخری حربہ یہ کیا سرکاری سطح پر، انہوں نے سوچا کہ سرکاری سطح پر پلان کیا جائے اس کا راستہ روکنے کے لیے، اور پلان کیا کیا کہ اس کا معاذ اللہ خاتمہ کر دیا جائے۔ اب اس پہ پوری انہوں نے تیاری کی، مینج کیا اس معاملے کو کہ اعلان کر دیا کہ آگ جلائی جائے گی، یعنی ایک جان دشمن جہان، ایک جان ہے اور پورا جہان دشمن ہے۔ کفار نے منصوبہ بنایا، تیاریاں شروع ہو گئیں، اور تیاریاں اتنی زور و شور کے ساتھ تھیں کہ انہوں نے اس معاملے کو قومی یکجہتی کی بنیاد پر کیا۔ پوری قوم اکٹھی ہو گئی کہ ابراہیم کو جو ہے نقصان دینا ہے، ابراہیم کو آگ میں جلانا ہے، اور اوپر پوری سپورٹ تھی سرکاری، اس وقت گورنمنٹ کی سپورٹ تھی، نمرود کی گورنمنٹ پوری سپورٹ کر رہی تھی، نمرود پورا اوپر سرپرستی کر رہا تھا اس معاملے کو۔ پھر مذہبی فریضہ اس کو بنا دیا گیا، ایک نیا رنگ دے دیا گیا، خواتین جو تھی لکڑیاں جمع کرتی تھی،
منتیں مانتی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کروں۔ اتنا ساز و سامان تیار ہوں گے آپ کو جلانے کے لیے کہ آگ کوفے میں لگ رہی ہے اور اس کی جو شعلے تھے وہ شام میں نظر آ رہے تھے، اتنی بلند آگ تھی۔ آگ تو انہوں نے جلا دی، بلند بھی ہو گئی آگ۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس میں ڈالنا کیسے ابراہیم علیہ السلام۔ تو وہاں پھر ایک مشاورت اور بھی شامل ہوئی، وہ ابلیسی مشاورت تھی، شیطانی مشاورت تھی۔ وہ انسانی روپ میں آتا ہے، اس نے آ کے نمرود کو مشورہ دیا کہ اس طرح منجنیق تیار کرواؤ جس کے ذریعے ابراہیم کو اندر ڈالا جائے۔ ایک منجنیق تیار ہوئی۔ جب منجنیق تیار ہوئی تو اب ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کے آگ میں پھینکنا تھا یا آگ میں ڈالنا تھا، ادھر قدسیان فلک اس منظر کو دیکھ رہے تھے، فرشتے دیکھ رہے تھے، قرآن جنت دیکھ رہی تھی، اللہ کے فرشتے دیکھ رہے تھے اور حیران تھے یہ کیسے وفا کا پیکر ہے، استقامت کا پیکر ہے، رضا کا پیکر ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اثار کا پیکر ہے، قربانی کا پیکر ہے، سر تا پا اس کا بندہ، اس کا مطیع، اس کا فرما بردار، اس کی رضا کا طالب، قدم قدم پہ اس کی رضا کا طالب۔ تو فرشتے بھی دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ فرشتوں سے دیکھا نہ گیا وہ منظر، فرشتوں نے بھی اللہ کے حضور التجائیں کی۔ اللہ پاک فرماتے جاؤ میرے خلیل سے جا کے پوچھ لو، اگر وہ تمہاری نصرت چاہتا ہے، اگر وہ تمہاری معاونت چاہتا ہے۔ حتیٰ کہ وہاں پھر فرشتے آتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں ہوا کا فرشتہ آیا تھا، عرض کہ حضور حکم دیں، ایک اشارے کی دیر ہے، اللہ کے خلیل ایک اشارے کی دیر ہے، ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا، ہواؤں یعنی آگ کے رخ ان کی طرف موڑ دی جائیں گے، حکم دیں، میرا ہوا پہ کنٹرول ہے، تصرف ہے، آپ حکم دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ پھر پانی کا فرشتہ آتا ہے، اس نے عرض کیا حضور مجھے حکم دے، میں غلامی کروں گا، میں خدمت کروں گا، فرمایا نہیں۔ حتیٰ کہ جبرائیل امین آ گئے اللہ کے حضور۔ جب جبرائیل امین، تو جبرائیل امین سے آپ نے پوچھا کہ بتا اپنی طرف سے آیا یا اللہ؟ تو عرض کیا میں نے اللہ سے اجازت مانگی ہے کہ میں مالک میں تیرے خلیل سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے پیارے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ بات کر کے دیکھ لو، میرے خلیل کا مزاج دیکھو۔ تو پوچھا کہ اب بتا اپنی مرضی سے آیا ہے؟ کہا مرضی تو اللہ کی ہے، لیکن میری تمنا ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں، میں آپ کی معاونت کروں۔ فرمایا جس ذات سے اجازت لے کے آیا ہے، کیا اس ذات نے تجھے یہ بھی بات کہنے کا حکم دیا ہے؟ تو عرض کیا نہیں، اس ذات نے مجھے بھیجا ہے، میں گزارش آپ کو کر رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، وہ میرے حال کو تجھ سے بہتر جانتا ہے، وہ میری کیفیت کو تجھ سے بہتر جانتا ہے۔ یعنی اس کیفیت میں اللہ کا بندہ کتنی استقامت کی کمال ہوگا کہ فرشتے خود آ کے گزارشیں کر رہے ہیں، تمنائیں کر رہے ہیں، ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ لیکن اللہ کا پیغمبر جو تھا اس نے کہا نہیں، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، اس کی ذات کے ساتھ میرا معاملہ ہے۔ حتیٰ کہ فرشتے تو فرشتے، جانوروں میں سے بھی جانور جو تھے اللہ کے حضور اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں آئے، یعنی ان کو بھی اللہ نے یہ توفیق دی تھی۔ جانور بھی کچھ ایسے جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ مزاج عطا کر دیتا ہے کہ اس کے پیاروں سے پیار کرتے ہیں۔ ان میں ایک چڑیا آتی ہے، چونچ میں تھوڑا سا پانی لے کے آتی ہے اور ایک قطرہ ڈالتی۔ کسی نے پوچھا کہ تو کیا کر رہی ہے، اتنی بڑی آگ ہے اور تو آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی ہے، یہ تو تیری کوشش ناکام ہے، کہاں آگ کا اتنا بڑا الاؤ اور اتنی بلندی آگ کی ہے، اور وہ بھی اتنی دور سے آگ پہ پانی ڈال رہی تھی تاکہ اس کو بھی نقصان نہ ہو، کہ وہ تو آگ آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ بہرحال چڑیا نے کیا کہا، میں جانتی ہوں کہ میں آگ نہیں بجھا سکتی، لیکن قیامت کے دن غلاموں میں نام تو لکھوا سکتی ہوں نا۔ ابراہیم علیہ السلام کے چاہنے والوں میں، اللہ کے پیارے خلیل کے چاہنے والوں میں نام تو میرا آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب اللہ توفیق دیتا ہے غلامی پیغمبر کی، تو اللہ یہ توفیق جانوروں کو بھی، پرندوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔
اسی طرح ایک ہدہد کا بھی ذکر ہے کہ ہدہد بھی آتا ہے، وہ بھی اپنی کوششیں کرتا ہے۔ اب یہاں دو مزاج پرندوں کے حوالے سے، اور دونوں کتب سیر میں موجود ہے۔ ہدہد کا ذکر بھی موجود ہے، اور ایک جانور اور ہے جسے گرگٹ کہتے ہیں، وزغا، یہ آگ کو بھڑکا رہا تھا، بھونکے مار رہا تھا، آگ کو بھڑکا، اس لیے اس کو مارنے کا حکم دیا گیا احادیث طیبہ میں۔ اور ہدہد جو تھا وہ آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یعنی دو جانور ہیں، دونوں کے زاویے مختلف ہیں، ایک آگ بجھا رہا ہے، ایک بھڑکا رہا ہے۔ جس نے بھڑکائی اسے گرگٹ کہتے ہیں، اور جو بجھانے کی کوشش کر رہا ہے اسے ہدہد۔ ہدہد کو اللہ نے انعام کیا دیا کہ اللہ نے اپنے نبیوں کی قربت اس کو عطا فرما دی۔ ہدہد کا ذکر قرآن میں آ گیا، ہدہد کی عظمتوں کا ذکر، ہدہد کی خبروں کا ذکر، ہدہد کے علم کا ذکر۔ صرف کیا تھی کہ نسبت خلیل اللہ ملی، اللہ نے قیامت تک کے لیے نام مشہور فرما دیا۔ اسی طرح جب آگ جلی اور آگ بھڑکی، اللہ تعالیٰ نے پھر اس آگ کو حکم دیا۔ یہاں ایک اور بات کہ جب آگ بھڑکی ہوئی تھی تو نمرود کی بیٹی اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا بیٹے محل پہ جا کے دیکھ لے اگر دیکھنا ہے۔ وہ تو جل گیا ہوگا، وہ تو ختم ہو گیا ہوگا، لیکن وہ حیران تھے کہ جب اوپر جا کے دیکھتی ہے وہ لڑکی تو کیا دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک گلشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہرا بھرا باغ ہے، اور اللہ کا بندہ مسکرا رہا بیٹھے۔ یعنی اطمینان میں قلب کا اتنا کمال تھا، چہرے پہ اطمینان، وجود پہ اطمینان، آپ کی آنکھوں میں اطمینان، تو پورا وجود جو تھا اطمینان کا پیکر تھا۔ وہ حیران ہوئی، پوچھا ابراہیم کس نے بچایا ہے؟ کون تجھے؟ فرمایا میرا اللہ بچا رہا ہے۔ اب وہ کہتی کہ جو تجھے بچا رہا ہے وہ کتنی طاقت کا مالک ہوگا، میں بھی اسی کی بندی بننا چاہتی۔ تو اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ گویا آگ جو تھی اتنی کمال کی آگ ہے کہ جس کو دیکھ کر ایک وہ بندہ جو مٹانا چاہتا تھا اس کے گھر سے کلمے کی آواز بلند ہوئی، وہ پڑھ رہی ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خود مٹانا چاہتا تھا اس کے گھر سے اللہ پاک نے ایمان کا چشمہ جاری فرما دیا، اس کی اپنی بیٹی مومنہ بن گئی۔ اب آگ کو گلزار کے لیے اللہ نے حکم دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ اب سوال کہ آگ گلزار کیوں ہوئی؟ اس کے پیچھے بھی تین راز ہیں، تین وجوہات ہیں، تین اسباب ہیں۔ ایک سبب کو امر الہی کہتے ہیں، اللہ کا حکم تھا تو آگ گلزار ہوئی۔ دوسرے سبب کو وفائے خلیل کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفا ایسی تھی کہ اللہ نے دیکھا کہ میرا خلیل امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے، فرمایا آگ گلزار ہو جا۔ اور تیسری جو خاص نسبت ہے وہ ہے وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الخصائص میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب غزوہ تبوک سے واپس لوٹے تو آپ نے راستے میں حضور علیہ السلام کی شان میں ایک نعت لکھی، حضور کی شان میں قصیدہ لکھا، آپ کی شان میں مدح سرائی کی۔ تو اس نعت میں ایک شعر تھا جس کا ترجمہ یہ کہ آپ کا نور وہ نور ہے جس نور کی برکت سے اللہ نے ابراہیم پر آگ گلزار کر دی تھی۔ یعنی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ جو آگ میں ابراہیم علیہ السلام بچے ہوئے تھے، آگ گلزار ہوئی تھی، اس کا ایک وسیلہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پشت خلیل میں موجود تھا۔ ویا یہ بھی سیرت کتب سیرت میں آتا ہے لِأَنَّ نور محمدًا فی ظہر ابراہیم، ابراہیم کے پشت میں نور محمد موجود تھا، اس لیے آگ اثر نہ کر سکی۔ امر الہی، وفائے خلیل اور وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تین وہ عظیم اسباب تھے کہ جن کے ذریعے آگ گلزار ہوئی۔ اب جو آگ گلزار ہوئی تو اس کا ذکر قرآن مجید میں دو طرح کے تصور ہیں کہ آگ انجام بھی بنتی ہے اور آگ غلام بھی بنتی ہے۔ پڑھیے قرآنی آیات، ایک مقام پہ اللہ کفار کے لیے فرماتا ہے
ذوقو عذاب الحریق، کہ چکھو آگ کا عذاب. اور اللہ نے عذاب، آگ کے عذاب قوموں کو دیا بھی ہے، آگ کے عذاب سے قومیں گزری بھی ہیں. یعنی انسان اگر اللہ کا نافرمان ہو جائے، انسان اللہ سے دور ہو جائے، انسان اللہ کی بندگی سے دور ہو جائے، اس سے تعلق توڑ بیٹھے، تو پھر آگ انسان پہ غالب آ جاتی ہے، انسان مغلوب ہو جاتا ہے. اور اگر انسان اس کا ہو جائے، اس کا خالص بندہ، اس کا محبوب ہو جائے، اس کا پیارا ہو جائے، اس کا دوست بن جائے، پھر انسان آگ پر غالب آ جاتا ہے. اب یہاں آگ مغلوب ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام غالب آ گئے، چونکہ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق تھا، اللہ کے ساتھ مضبوط دوستی تھی، اللہ کے ساتھ رضا کا معاملہ تھا، اللہ کے ساتھ ایک تعلق تھا، دائمی تعلق تھا، جس کی بنیاد پر آپ غالب آ گئے. پھر دیکھیے یہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے. پھر آگے اگر دیکھیں آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ، تو آپ کی ذات طیبہ کے حوالے سے بھی ایک دو چیزیں ذکر کر دوں کہ حضور علیہ السلام ایک دن جا رہے ہیں، راستے میں حضرت عمار بن یاسر کو دیکھا کہ وہ آگ، دشمنوں نے آگ میں ڈالا، کفار نے آگ میں ڈالا ہوا ہے. تو حضرت عمار بن یاسر کو سرکار نے جب دیکھا کہ آگ میں گئے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار کما کنتی علی ابراہیم، اے آگ میرے عمار پر گلزار بن جا جیسے ابراہیم پہ گلزار بنی تھی. ادھر امر خدا تھا، ادھر امر مصطفیٰ ہے، تو آگ امر الہی کے بھی تابع ہے، امر مصطفیٰ کے بھی تابع ہے. اور پھر غلبہ دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دعوت تھی صحابہ کرام کی. جب صحابہ کرام وہاں پہنچے تو آپ نے دسترخوان بچھانا چاہا، دسترخوان کچھ میلا تھا، آپ نے دسترخوان لیا اور جلتے ہوئے تندور میں دسترخوان پھینک دیا. جب باہر نکالا تو دسترخوان اجلا تھا، میل اتر چکی تھی. صحابہ کرام حیران ہوئے، پوچھا انس یہ کیا معاملہ ہے؟ آگ کس فطرت میں جلانا ہے، آگ جلاتی نہیں ہے. تو آگے جواب دیا کہ یہ وہ رومال ہے، یہ وہ تندور ہے جس کے ساتھ میرے پاک محبوب کے ہاتھ مس ہوئے ہیں، دستے رسول لگے ہوئے ہیں. تو جس کپڑے کو حضور کا ہاتھ چھو لے اس کپڑے پر آگ اثر نہیں کرتی. جس وجود میں نور محمدی ہوگا اس وجود کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا، عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. تو آگ غلام بن جاتی ہے. اگر بندہ اللہ کا نافرمان ہو پھر آگ انجام بن جاتی ہے، اگر اللہ کا پیارا بن جائے تو آگ غلام بن جاتی ہے. پھر دیکھیے اس آگ کو اللہ نے خطاب کیا. اب اس آگ کی اہمیت دیکھیں، اس آگ کی عظمت دیکھیں، اس آگ کی قسمت دیکھیں، اس آگ کا بخت دیکھیں کہ جس کو اللہ خود یاد کرے، خود خطاب کرے. کیسا وجد طاری ہوا اس آگ پر جب اللہ نے فرمایا کہ یا نار، ادھر سے آواز آئی ہوگی تو آگ کیسے مچلی ہوگی، آگ پر کیسا وجد آیا ہوگا، آگ نے اپنے بختوں پہ کیسا ناز کیا ہوگا کہ میرا خدا مجھے بلا رہا ہے، میرا اللہ مجھے یاد فرما رہا ہے. تو یہاں آگ کے جو مقامات ہیں قرآنی آیت کی روشنی میں آگ کو اللہ نے کیا کیا خطاب مقام دیا. آگ کو مقام مذکوریت عطا فرما دیا، یعنی قیامت تک اب اس آگ کا ذکر ہوتا رہے گا، اس آگ کا ذکر ہوتا رہے گا، مقام مذکوریت. اور پھر اس آگ کو اللہ نے قرآن کا عنوان بنا دیا. واقعہ کب کا ہے؟ عہد خلیل اللہ کا واقعہ ہے، اور 3000 سال کے بعد قرآن اتر رہا ہے. اللہ قرآن میں اس آگ کے تذکرے کر رہا ہے. فرمایا جو آگ میرے محبوبوں کے ساتھ لگ جائے، نسبت حاصل کر جائے، اس آگ کا ذکر بھی قیامت تک کے لیے مشہور رہتا ہے، قائم رہتا ہے. آگ اور قرآن کا عنوان، اللہ نے قرآن کا عنوان بنا دیا. پھر نمبر 3 آگ اور خطاب الہی. کیسا اس کا بخت تھا کہ اللہ خطاب کر رہا ہے، آگ مخاطب ہے اور خطاب اللہ تعالیٰ کا. آگ سماعت کر رہی ہے، خطاب اللہ فرما رہا ہے. آگ اطاعت کر رہی ہے، خطاب اللہ فرما رہا ہے. پھر اس کے بعد آگ اور معمور من اللہ، یہ بھی ایک مقام تھا، اللہ کے حکم پر معمور تھی اور اللہ کے حکم پر تسلیم، سر تسلیم خم کر رہی تھی. آگ اللہ کا حکم مان رہی تھی، اللہ کی نوکری کر رہی تھی، اللہ کی ذات نے جو حکم دیا تھا اس کی آگ جو تھی فرما برداری کر رہی تھی، تو معمور من اللہ تھی.
پھر آگ جو ہے وہ اطاعت مطیع تھی، یعنی اطاعت کرنے والی آگ، اللہ نے اس کا ذکر قیامت تک قائم رکھا۔ پھر آگ جو تھی نسبت ابراہیمی پر ناز کر رہی تھی کہ اللہ کا خلیل میرے پاس ہے، میں اللہ کے خلیل کی نوکری کر رہی ہوں، اللہ کا خلیل میرے ساتھ ہے۔ پھر آگ اور قرب خلیل، بندہ ترستا ہے اللہ والوں کی قربت میں، صحبت میں، اور آگ اپنے وقت پہ ناز کر رہی تھی مجھے خلیل اللہ کا قرب نصیب ہو رہا ہے، تو آگ میں بھی زیارت خلیل تو کی ہوگی نا، قرب خلیل کے نظارے تو لیے ہوں گے نا، وہ کیفیات تو اس پہ آئی ہوں گی، اللہ کے پیارے کی قربت میں بیٹھے ہیں، قرب میں بیٹھے ہیں۔ پھر آگ اور تکریم خلیل، صرف قرب نہیں بلکہ آگ نوکری کر رہی ہے، آگ عزت کر رہی ہے اللہ کے نبی کی، آگ تکریم کر رہی ہے، یعنی اس آگ نے اللہ کے نبی کی تکریم کی، عزت کی ہے کہ اللہ کا حکم تھا کہ میرے خلیل کو نقصان نہیں دینا، ہلکا سا نقصان بھی نہیں دینا۔ پھر اس کے بعد آگ کو یہ مقام بھی دیا